رشتہ داری ایک ہی ہے، رشتہ داری ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق. کہ اللہ جل شانہ خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق. باقی سارے رشتے عارضی ہیں. اگر اس جہان میں کوئی رشتہ ہے، ماں بیٹا بھائی بہن، تو وہ موت تک ہے. موت کے بعد یہ رشتے ختم ہو جاتے، کوئی کسی کو نہیں یاد ہے. وہ تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن بھاگے گا ہے انسان اپنے بھائی سے. کیوں بھاگے گا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے بھاگے گا کہ کہیں میرے بھائی کو میرے اعمال نہ پتہ چل جائیں کہ میں نے کیا کیا خرابیاں اس جہان میں کی ہیں. تو اپنے اعمال شرم کی وجہ سے کہ میرے اعمال کہیں میرے بھائی کو نہ پتہ چلے، تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا. کہ کوئی ایسا قریبی رشتہ جس کو کہتے ہیں اس کو میرے اعمال کا پتہ نہ چل جائے. اور ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آخرت کا جو دن ہے اس میں ہر شخص محتاج ہے. ایسے لوگ ہوں گے کوئی جن کو ایک نیکی چاہیے، ایسے بھی لوگ ہیں. اور اللہ جل شانہ ان سے کہیں گے اچھا جاؤ نیکی لے آؤ. وہ پھر پورا حشر کا میدان گھومیں گے، ماں کے پاس جائیں گے کہ ماں تو بڑی پیاری ہوتی ہے کہ ماں ایک نیکی دے دے. پھر چلتا ہے. آج تو مجھے خود اپنی فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا. اس لیے کہ اگر ترازو میں ایک نیکی کی وجہ سے بھی اگر پلڑا بھاری نہ ہوا نیکیوں تو جہنم ہے. عجیب حالات ہے وہاں. اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ خود کسی کو معاف کرتا ہے. اور اگر ایک نیکی بھی بڑھ گئی، بھاری ہو گیا پلڑا نیکیوں والا، تو جنت ہے. تو کتنا اس کو تو فکر ہوگا ہر ایک کو، میری تو بھی نیکیاں تلنی ہے، مجھے خود پتہ نہیں. تو ایک اس وجہ سے آدمی بھاگے گا اپنے رشتے داروں سے، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے. وہ ایک نیکی والا کا قصہ ہے، وہ ایک نیکی کے پیچھے خوب بھاگے گا، نیکی نہیں ملے گی. ایک شخص ایسا ہوگا اس سارے میدان میں جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اس سے کہا دیکھ بھائی اگر ایک نیکی مجھے مل جائے تو آج میں بچ جاؤں گا، تو میرا کام بن جائے گا. تو اللہ کی شان وہ نیکی والا، ایک نیکی والا، اس کا دل پسیج جائے گا. تو ہو اچھا اب میرے پاس تو ایک ہی ہے، میں تو جہنم میں. اگر اس کا کام بن جاتا ہے تو کہتا ہے چل تو میری نیکی لے لے. تو یہ نیکی لے کر پھر آئے گا تو اللہ جل شانہ دونوں کو بلا لے گا اور ایک نیکی والے سے کہے گا تو زیادہ سخی بنتا ہے، چلو تم دونوں کی ہم نے مغفرت کر دی، دونوں کو معاف کر دیا جائے. تو ایک اس وجہ سے بھاگے گا. تو وہ عجیب جگہ ہے آخرت جو ہے. ایک رشتہ ہوگا بس، خالق و مخلوق. تو ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ خالق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا. ایک فتنہ اٹھا تھا قرآن حکیم کے بارے میں کہ قرآن مخلوق ہے. ایک فرقہ تھا معتزلہ. تو قرآن حکیم تو اللہ کی صفت ہے، کلام الہی، جس کو اللہ نے پڑھا.
تو اس لیے ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ جل شانہ ہے. ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور زمین کو، پہاڑوں کو، اور پھر ہر چیز کی صفات اللہ نے رکھی. جیسے زمین کی جو صفت رکھی ہے کہ گھوم رہی ہے، اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، جس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں. پھر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس سے موسم پیدا ہوتے ہیں. تو یہ صفات اللہ نے رکھی ہے. آگ میں اللہ نے جلانے کی صفت رکھی ہے، اور ایک ایسا دن بھی آ گیا کہ اللہ نے اس کی صفت کو ختم کر دیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، اور تو اللہ کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو انہوں نے ہر چیز سے انکار کر دیا. فرشتے بھی آئے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے فائدہ لینا ہی نہیں چاہتا. ہاں اگر اللہ کا حکم ہو کہ جل جاؤ تو جلنے کے لیے تیار. تو گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلنے کے لیے پیش کر دیا کہ میرے رب کا یہی مرضی ہے، حکم ہے. اس پر پھر اللہ جل شانہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ، ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جاؤ. اب دیکھو آگ کب سے یہ جلا رہی ہے، لیکن جیسے ہی حکم صادر ہوا تو آگ ایسی مہربان ہو گئی، وہ آگ سلامتی والی، کہ اسی آگ کا بچھونا، اسی آگ میں درخت لگ گیا جسے انار کھاتے بھی پیتے بھی اس کا رس، تو اسی آگ میں پھر رہے. تو وہ جو صفت ہے نا آگ کی جلانے کی، وہ اللہ ہی کا ایک حکم ہے. تو ہر چیز میں صفت ہے، کوئی نہ کوئی صفات اللہ نے رکھی ہے. پانی میں ڈبونے کی ہے، چھری میں کاٹنے کی ہے، زمین میں پھٹنے کی ہے. وہ ڈالتے نا بیج پھٹتی ہے، راستہ دے دیتی ہے. چھوٹی نازک کومپل جو بیج میں سے نکلتی ہے تو زمین پھٹ کر تو اس کو نکلنے دے. اس لیے آسمانوں کے اندر صفات ہیں، ستارے اللہ نے بنائے ان میں صفات ہیں. آسمان گھومتا رہتا ہے، اور کوئی دیکھے تو ایک سال میں یا مہینے میں جیسے 12 برج ہیں، تو ایک برج شاید ایک مہینے میں آتا ہے. کوئی دیکھنے والا ہوگا دیکھے تو ہر برج جو ہے نا اس کو مختلف نظر آئے. ستاروں کی ترتیب ایسی ہے. ستاروں ایک ایسے بھی ستارہ جو کھڑا رہ جاتے ہیں جگہ، اس کو قطب ستارہ کہتے ہیں. وہ نہیں ہلتا. قطب وہ شمال میں ہمارے کوئی ڈھونڈ لینا تو وہ شمال کی طرف. تو یہ صفات اللہ نے رکھی ہیں. اور اسی طرح اللہ جل شانہ جیسے چیزوں کا خالق ہے، جیسے صفات کا خالق ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ حالات کا خالق ہے. جو حالت ہے، غم اور خوشی، کبھی کسی کا غم آ گیا، کبھی خوشی آ گئی، اس کے ان حالات کے بنانے والی بھی اللہ کی ذات. یا کسی کو فتح دے دی، فتح مل گئی ان کو، آگ کی جو پرستش کرتے تھے مشرک، تو اللہ نے کہا کہ ہمیں آیت نازل کر دی کہ جلد ہی چند سالوں میں ہم دوبارہ ان کو فتح دے دیں گے. وہ جو عیسائی قوم تھی، اس پر شرط بھی لگائی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو جہل سے اونٹوں کی شرط، تو دیکھو اتنے سال بعد یہ فتح ہو جائے گی جو واپس. تو یہ جو حالات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے. کبھی عیسائیوں کو فتح دے دی تو کبھی آگ پشتش والی جیسے ایرانیوں کو فتح دی. اور انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے.
کسی کو طالب علم ہے ان کو فیل کر دیا، کسی طالب علم کو پاس کر دیا. تو اس لیے اللہ جانو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مومن کے لیے خیر ہوتی ہے. تو جو بھی فیصلہ مسلمان ہے تو اس کو چاہیے کہ اس فیصلے کو تسلیم کرے. جیسے سخت گرمی کہ اللہ نے حال پیدا کیا تو مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ خوش ہو جائے. حالانکہ گرمی تکلیف دیتی لیکن اس فیصلے پر بھی خوش ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک بزرگ کو فاقہ آ گیا، اس پر خوش کہ واہ مولا ایسا تو اپنے پیاروں سے کرتا ہے، تو نے مجھے فاقہ دیا، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. تو فیصلوں کے اوپر اپنے اوپر جو حالات ہیں اس پر خوش ہونا ضروری ہے. اس میں خوش ہونا، ایک طالب علم پاس ہو گیا تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے پاس کر دیا، اور ایک طالب علم فیل ہو گیا اس کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے فیل کر دیا. تو ایک صاحب ملے کہ میرا دل بہت اداس ہے. بات میں نے کہا یہ آپ کا دل کیوں اداس ہے؟ کہنے لگے دیکھیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ طالبان کو شکست ہوئی اور مر رہے ہیں مسلمان ہیں. میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کون مار رہا ہے؟ سوچ پڑ کے میں نے کہا اللہ مار ہے. میں نے کہا ہاں، کسی کو شکست دینا کسی کو فتح دینا یہ اللہ کا فعل ہے. امریکہ کا آدھا تو اپنا بندہ گنا نہیں. یہ تو اب اللہ کیوں مار رہا ہے، میں نے اس میں یہ حکمت ہمیں نہیں پتا کہ بھی اچھے مسلمان ہیں وہ مر رہے ہیں. بھائی اللہ کیوں مر رہے ہیں اس کی حکمت ہم نہیں جانتے، لیکن کرنے والی ذات اللہ ہے، جو فائل ہے وہ اللہ کی ذات. کہنے کا اچھا جی ہے، امریکہ نہیں مار سکتے ہیں، اللہ ہی مار رہے ہیں. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ سارے حالات، فتح یا شکست، زندگی یا موت، پاس یا فیل، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور مومن کے لیے واجب ہے کہ ان حالات پر خوش ہو. اور ایک تھے نا کسی نے کہا حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا، سارا مال غرق ہو گیا، سارے خاتم ہلاک ہو گئے، سر جھکایا اور کہا الحمدللہ. یہ وقت تھا، صبح تھا، ظہر کے قریب پھر ایک بندہ آ گیا اسی مجلس میں کہ حضرت وہ آپ کا جہاز تو آ گیا. بڑا نفع ہوا، مال کثیر لے کے آئے اور سارے لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے. پھر سر جھکایا کہا الحمدللہ. جب بیٹھے تھے لوگ مجلس میں حیران ہوئے کہ حضرت یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے نقصان کی خبر سنی تو کہا الحمدللہ، اور جب خوشی کی خبر سنی تو کہا الحمدللہ. اس میں کیا راز ہے؟ تو سمجھنے لگے کہ بھائی میں نے نہ تو نقصان پر کہا الحمدللہ نہ خوشی پر کہا الحمدللہ. میں نے تو اپنے دل کو دیکھا کہ جب نقصان کی خبر آئی تو میرا دل جو ہے نا وہ اس پر تو نہیں اثر ہوا، وہ مطمئن ہے، وہ راضی ہے. تو جب میں اس کو دیکھا تو میں نے اس کو راضی پایا. اس پر میں نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تم نے مجھے ایسا دل دی. اور جب خوشی کی خبر آئی تو میں نے خوشی کی وجہ سے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ میرا دل اس پر کتنا خوش ہے، تو میں نے اس کو مطمئن پایا. اس پر میں نے کہا الحمدللہ. تو حالات سے اثر نہیں لینا، حالات بنانے والی اللہ کی ذات. اچھا حال ہے برا حال ہے
وہ ایک شعر ہے کہ لطف سجن دم بدم، کسی اللہ والے کا شعر ہے، لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی مہربانیاں تو ہر وقت میرے ساتھ دم بدم، اور کبھی کبھی مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں، کہہ رہے سجن گاہ گاہ، کبھی کبھار۔ تو آگے کہتے ہیں این بھی سجن واہ واہ، یعنی اچھے حالات ہوں تو واہ واہ واہ، خوش، اور خراب حالات ہوں تو خوش، اون بھی سجن واہ، یہ مومن کی این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہیں یا برے ہیں، پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا۔ وہ ایک دوست آتے ہیں جی، مجھے انہوں نے سندھ بھی دیا محکمے والا، اس محکمے والوں نے تھوڑا بھیجا ہے، تو اللہ کی تقدیر ہے، تو اللہ نے بھیجا ہے، فیصلہ کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں انسان خوش رہے اللہ کے فیصلے پر، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میرے پروردگار کا ہے، تو حالات کا خالق اللہ۔ اور اگلی بات جو مشکل ہے سمجھ میں آنی، وہ ہے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ جو عمل کوئی شخص کرتا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کیسے بند کر لے کھول لے، کسی کے اختیار، مٹھی بند کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں میں نے سوچا، ارادہ کیا کہ مٹھی بند کر لی جائے، اور اللہ کا بھی ارادہ ہوا، اللہ یہ عمل ہے، تو اصل خالق تو اللہ ہے، اصل تو عمل اللہ سے ہوتا ہے، فاعل حقیقی تو اللہ کی ذات۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا اور جھوٹ بول دیا، ارادہ کرنا بندے کا فعل اور جھوٹ بول دیا عمل، یہ اللہ کا فعل، کہ اس نے چاہا، اگر وہ نہ چاہتا تو جھوٹ نہ بول سکتا، سچ بول رہا تو اللہ نے چاہا تو سچ بول دیا، کسی کو قتل کر دیا تو اللہ نے چاہا تو قتل کر دیا۔ ارادہ تو انسان کرتا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا، عمل اس انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اتنا بڑا کام دیا، قیامت تک آنے والے ہر شخص تک دین پہنچانا، اور ہر علاقے میں، ہر زمانے میں اتنا بڑا اللہ نے کام دیا۔ آپ نے فرمایا لیکن اختیار ایک ذرے کا بھی نہیں دیا، وہ نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، حکم ہے لیکن ہمارا اس پر اختیار ہو، یہ نہیں، اختیار اللہ کا ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار، ہر کسی سے ہم دین کی بات کر لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا تو کریں گے، وہ چاہے گا تو کریں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ تو اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، انسان تو صرف ارادہ کر سکتا ہے۔ اس کی آزادی اس نے دی ہے۔ بعض علماء کا اس پر بھی علیحدہ قول ہے کہ شاید یہ بھی نہیں ہے، لیکن اس اکثر کا یہ ہے کہ بھائی ارادے کی آزادی اللہ نے ہاری، اور اس پر مہربانی یہ کی ہے کہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھی جائے، اور اس پر عمل اللہ کی مشیت سے عمل بھی ہو جائے، عمل تو انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے چاہا اور نیکی کا ارادہ کیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، تو 10 گنا اجر اللہ دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کیا تو برائی لکھی نہیں جاتی، اچھا 2 فرشتے ہیں، بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے، دائیں والا نیکی
نیکی لکھتا ہے، دائیں والا امیر ہے، سینئر ہے، اور بائیں والا مانتا ہے اس کی بات. تو جب کسی سے برائی سرزد ہوتی ہے تو یہ فرشتہ بائیں والا پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، وہ کہتے ہیں نا شاید پورا کر لوں. 6 گھنٹے کا ایسا کوئی وقت ہے کہ وہ پوچھتا ہے وہ لکھنے نہیں دیتا، پھر اجازت دیتا ہے ہاں اب لکھ لو. تو برائی کا ارادہ کیا کچھ نہیں لکھا جائے گا. برائی اللہ کی مشیت سے ہو گئی تو اب ایک برائی لکھی جائے، بس نہیں ایک. تو یہ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ نیکی کرے گا تو 10 اس لیے کہتے ہیں بھائی نام لکھاؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ کر لو، اور یہ بھی کہتے ہیں بھائی ایک نیکی تو لے لو. کون سی؟ ارادے کی. جو عمل ہوگا تو پھر 10 گنا آ جائے گا. تو اس لیے بھائی عمل کا ارادہ انسان کرتا رہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن عمل ہو جائے تو اللہ کی مہربانی ہوگی. اگر نیکی کا عمل ہے اور برائی کا ہے عمل سے بچ گیا نہیں ہو سکا تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ بھائی میرے نامہ اعمال میں سے برائی نہ لکھی گئی. ارادہ تو میں نے کیا لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا تو وہ عمل نہیں ہو سکا، عمل وجود میں نہیں آیا تو اس کی پھر برائی بھی وجود میں نہیں آئی. تو عمل اس وقت وجود میں آتی نیکی یا برائی جب عمل سرزد ہو جاتا ہے، اور سرزد اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت. اللہ چاہے گا تو نیکی کا عمل سرزد ہو جائے گا، چاہے گا تو برائی کا عمل ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو ارادہ انسان کا. اس لیے اللہ کی ذات کو فاعل حقیقی سمجھنا. کرنے والی ذات صرف اللہ کی. وہ بیٹھے کشتی میں تو ایک رئیس آدمی بھی آ گیا کشتی میں اپنے خدام کے ساتھ. انہوں نے رئیس سے پوچھا کہ ہم تھوڑا اس کا ذرا مذاق کر لیں. اس نے اجازت دے دی تو وہ چھیڑنے لگے، ارے بزرگ تیری داڑھی کیسی، ارے بزرگ تیرے کپڑے کیسے پھٹے ہوئے، ارے بزرگ تو کہاں سے آیا. اب بزرگ کا حال دیکھیں. اب بزرگ کو تو پتہ تھا کہ یہ جو عمل وجود میں آ رہا ہے یہ تو اللہ کر رہا ہے. فوراً دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آج یہ تو میرے ساتھ کیا کر. نہ خادم نظر آئے، نہ رئیس نظر آیا، نہ ان کی باتیں نظر آئیں. وہ تو سمجھتے تھے کہ فاعل تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات سے فریاد کی کہ یا اللہ آج تم میرے ساتھ کیا کر رہے. تو الہامن ارشاد ہوا کہ کیا ہم ان کو سزا دے دیں. تھے وہ اللہ والے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سزا کا نہیں کہا نہ دعا کی. تو عرض کیا کہ نہ ان کو تو ہدایت ہی دے دے. وہی ان میں سے کسی نے کہا ارے یہ تو بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بزرگ ہیں، جناب سب پریشان، سب نے معافی مانگی، توبہ کی، معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتا تھا. اور آپ کے حلقہ میں شامل ہوئے اور سیکھا، نیکی سیکھی، تقویٰ سیکھا، اللہ والے بن گئے. ان بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ فاعل اللہ کی ذات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. تو ہر فعل جو ہو ہمیں نظر آئے کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے. مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو گئی تو ہمیں نظر آئے کہ شکست اللہ نے کیوں دی ہے، اس کی حکمت کو ہو جاتا ہے. ہم کفار کو غلبہ ہو گیا تو غلبہ بھی اللہ ہی نے دیا. کیوں دیا ہے، اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے. لیکن ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ فاعل اللہ ہی کو سمجھا جائے کہ فاعل حقیقی اس سے ایک ذات اللہ کی ذات ہے.
تو اس لیے میرے بھائی دوستو محنت کی جائے، محنت کی جائے، محنت کی جائے کہ اپنے دل میں، کہ ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ باقی ہو، اسی کی سوچ ہو، اسی کی مہربانیوں کا آدمی سوچتا رہے کہ وہی فائدہ ہے، وہی کرنے والا ہے۔ اس لیے مجالس بھی ہوتی ہیں کہ دل کو سنوار لیا جائے، دل میں صرف اللہ آ جائے، اللہ کا غیر نکل جائے۔ تو اس میں ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھی سوچتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذکر کری بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو اللہ کی رحمت ایک نور ہے، جو آدمی سوچے کہ وہ میرا دل اس نور کو جذب کر رہے۔ تو ان محفلوں کے اندر جب بیٹھے ہو کہا جائے کہ بھائی اب مراقبہ کریں یا دل کی طرف توجہ کریں، تو یہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل پر ایک رحمت نازل ہو رہی ہے اور ہمارا دل اس کو جذب کر رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا اللہ کی طرف دھیان کریں، تو سوچیں اللہ کی طرف سے ایک رحمت، ایک نور ہے جو میرے دل پر برس رہا ہے، نہ اس کا رنگ ہے نہ کوئی کیف، بے رنگ بے کیف، کیونکہ یہ اس میں ذات کا نور ہے، اس میں نہ رنگ ہے نہ کوئی کیفیت۔